السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین، اما بعد۔ فعن ابی قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال: إني لأقوم في الصلاة أريد أن أطول فيها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي كراهية أن أشق على أمي، رواہ البخاری۔ ابھی آپ کے سامنے صحیح بخاری کی ایک روایت پڑھی گئی ہے۔ راوی حدیث مشہور صحابی سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: انی لاقوم فی الصلاة ارید ان اطول فیہا، کہ میں نماز پڑھانے کے لیے کھڑا ہوتا ہوں اور میری چاہت یہ ہوتی ہے، میری خواہش یہ ہوتی ہے کہ میں نماز لمبی پڑھاؤں، قیام لمبا کروں، لیکن ارادہ ہوتا ہے کہ لمبا قیام کروں۔ فَأَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ، نماز کے دوران میں بچے کے رونے کی آواز سنتا ہوں۔ فَأَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ، بچے کے رونے کی آواز میں نماز میں سنتا ہوں۔ فَأَتَجَوَّزُ فِي صَلَاتِي كَرَاهِيَةَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمِّي، تو میں اپنی نماز کو مختصر کر دیتا ہوں اس ڈر سے، اس خوف سے کہ کہیں اس کی ماں کو مشقت اور تکلیف نہ ہو، کہ میں اس کو مشقت میں، اس کی ماں کو مشقت میں ڈال دوں۔ ظاہر بچہ روئے گا تو ماں کو تکلیف ہوگی، پریشان ہوگی، تو اس وجہ سے میں اپنی نماز کو مختصر کر دیتا ہوں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لمبی نماز، لمبا قیام، لمبی قرات کی نیت سے کھڑے ہوتے، لمبا قیام، لمبی نماز پڑھانے کا ارادہ ہوتا، لیکن جیسے بچے کے رونے کی آواز آتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیام کو ہلکا کر دیتے، نماز مختصر کر دیتے۔ کیوں ایسا کرتے تھے؟ کیونکہ آپ رحمت للعالمین تھے، رحمت للعالمین تھے، باعث رحمت تھے، سراپا رحمت تھے۔ اس لیے آپ نماز مختصر کرتے تھے کہ کہیں اس کی ماں کو میں مشقت میں نہ ڈال دوں، بچہ روئے گا تو اس کی ماں کو تکلیف ہوگی، پریشانی ہوگی، تو میں نماز کو مختصر کر دیتا۔ اس روایت سے دو اہم نقطے کی طرف میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ نماز کی ادائیگی کے لیے عورت بھی، خاتون بھی مسجد جا سکتی ہے اور باجماعت نماز پڑھ سکتی ہے۔ عہد نبوت میں عورتیں باضابطہ طور پر مسجد نبوی کے اندر داخل ہوتی تھیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے باجماعت نماز پڑھتی تھی۔ دیکھیے حدیث پر غور کیجیے کہ میں لمبی نماز پڑھانے کا ارادہ رکھتا ہوں، لیکن جیسے بچے کے رونے کی آواز میرے کانوں سے ٹکراتی ہے تو میں نماز مختصر کر دیتا ہوں۔ کیوں؟ تاکہ اس کی ماں کو تکلیف نہ ہو، کہ میری نماز کی وجہ سے، میرے لمبے قیام کی وجہ سے اس کی ماں کو مشقت نہ ہو، تکلیف نہ ہو۔ کیا مقصد ہے؟ کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتیں، خواتین، صحابیات مسجد نبوی میں آتی تھی، نماز پڑھتی تھی۔ معلوم یہ ہوا کہ عورتیں مسجد میں آ سکتی۔ یہ پہلا نقطہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ چھوٹے بچوں کو بھی مسجد میں لانا چاہیے، مسجد کے اندر بچوں کو بھی لانا چاہیے، مسجد سے جوڑنا چاہیے،
نماز کی تربیت کرنی چاہیے، بچوں کو بھی مسجد میں لا سکتے ہیں اور لانا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے کے لیے آتے تو کبھی کبھار آپ اپنی نوازی امامہ کو اپنی گود میں اٹھائے لاتے اور ان کو اٹھا کر کے گود میں لے کر کے آپ نماز پڑھتے تھے۔ اور یہاں حدیث پر غور کریں کہ بچہ روتا اور آپ نماز مختصر کر دیتے، کیوں؟ تاکہ اس کی ماں کو تکلیف نہ ہو۔ تو بچے کو بھی مسجد میں لانا چاہیے، مسجد کے اندر مسجد سے بچوں کو جوڑنا چاہیے۔ یہ تربیت گاہ ہے، مسجد نماز عبادت گاہ بھی ہے، نماز پڑھنے کی جگہ بھی ہے، اور یہ بچوں کی تربیت کی بہت مناسب جگہ بھی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چھوٹے بچے بھی مسجد میں آیا کرتے تھے، تو مسجد میں آنے سے ان کو روکنا نہیں چاہیے اور بچوں کو مسجد لانا چاہیے۔ اب یہ والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کو کنٹرول کریں، اپنے بچوں کو کنٹرول کریں، ان کو سکھائیں کہ مطلب مسجد میں کیسے رہنا ہے۔ تو بچے شور کریں گے کوئی مسئلہ نہیں، بچے روئیں گے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن بچوں کو مسجد سے جوڑنا چاہیے۔ اس کا بہت بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ ایک تو یہ کہ ان کی تربیت ہوتی ہے، ان کو وضو بنانے کا ڈھنگ آتا ہے، نماز پڑھنے کا ڈھنگ آتا ہے، دعائیں یاد ہوتی ہیں، اور پھر بچوں کو نماز کی وہ عادی ہو جاتے ہیں، مسجد سے وہ جڑ گئے تو نماز کے وہ عادی ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آپ سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علیہ نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔